قرآن مجید میں معراج کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاکی ہے جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے علاوہ سورۃ نجم پارہ نمبر 27 اس کی ابتدائی آیات 1 تا 18 مسلسل معراج کا ہی بیان کرتی ہیں، اور اس آیت میں لفظ عبد ہی اس سے مراد ہے بندہ ہے، کیونکہ بندہ روح اور جن کے ایک ساتھ ہونے سے بنتا ہے، ورنہ اگر صرف روح ہوتی تو آیت میں بھی روح آتا، مگر یہاں پر عبد ہی کا مطلب یہ ثابت کرنا ہے کہ معراج کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم اور روح کے ساتھ فرمایا۔ حدیث شریف جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ معراج کی رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گم نہ پایا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں بلکہ کئی معراج کرائی گئی، جن میں سے ایک معراج روح اور جسم کے ساتھ ہوئی، باقی معراجیں جو تھی وہ صرف روحانی تھی، اور حضرت عائشہ کی جو یہ حدیث ہے جس میں معراج کا ذکر ہے وہ روحانی معراج۔ شب معراج کو عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا اور اس رات کی برکتیں احادیث کی روشنی میں اس کے کیا احکامات ہیں؟ تو شب معراج کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اسی لیے اس رات اور اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ عبادت اور ریاضت تو ویسے ہر رات میں باعث ثواب ہے، مگر متبرک اور مقدس راتوں میں عبادات کی فضیلت نہایت مختلف ہے۔ اس حوالے سے حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔